تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ سب سے پہلی برکت کیا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرے اسے ویسے ہی برکت مل جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سحری کھانا ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہود و نصارہ نہیں سحری کھاتے۔ جس گھر میں سحری کی جاتی ہے اس گھر میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں جس گھر میں سحری کی جاتی ہے۔ اور ایک سحری کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں ایک صفت مومن کی یہ آئی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اب جو سحری کے وقت اٹھے گا وہی توبہ استغفار کرے گا نا، تو جو بندہ سحری کرتا ہے اسے کیا ایک اور برکت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ کمزوری نہیں آتی۔ صبح سحری کر لیتا ہے تو دوپہر تک کا وقت اس کا ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ عبادات بھی اچھے سے کر سکتا ہے۔ جو بندہ سحری کھاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ قرآن بھی اچھے سے پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی اچھے سے پڑھ سکتا ہے، اور رمضان کا کسی حد تک حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ سحری کی ایک برکت یہ ہے کہ انسان، جو بندہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا ہوتا، وہ جب سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ ساتھ ہی نماز فجر بھی ادا کر لیتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ با جماعت وہ نماز فجر کے اندر سب سے بڑی برکت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس برکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی سحری کے وقت اٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے تیسرے پہر یعنی سحری کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی ذات سوال کرتی ہے کون ہے مجھ سے طلب کرنے والا، مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا، میں اسے اولاد عطا کروں؟